کسی صابر و شاکر اور عیالدار شخص کی بیوی بڑی ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب 2-3 روز تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو کچھ سخت اور سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکھٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شور و غل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے کے لیے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ سنی اور سب مزدور اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دیکھ کر خدا جانے یہ عورت کیا طوفان برپا کرے گی، صبح اٹھ کر پھر کہیں سے مزدوری کر لاؤں گا۔ لیکن رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے ہو؟ اس بندہ خدا نے جواب دیا کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا ہی رحیم و کریم ہے اور اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا کہ ہمارے بال بچے تو بھوکے مر رہے ہیں اور آپ ہیں کہ وعدہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اگلی صبح پھر وہ شخص مزدوری کے لیے گیا، مگر خدا کی شان کہ پھر بھی اسے کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ وزاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئے جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ تو اس بیچارے نے گھبرا کر کہا کہ آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آنکھ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے کر آنا، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اپنے شوہر کے حوالے کر کے کہا کہ 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور وہ اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مصروف ہو گیا اور بہت رات گئے عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس ہیلا سے گزر جائے گی اور عورت کے لڑنے کی آفت سے بچ جاؤں گا۔ مگر جس وقت وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر سے ایک ایسی خوشبو آئی جس نے اس کے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور اسی وقت وہ عورت بھی خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ تو اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو، خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے، تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا تو ایک سبز پوش گھڑ سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا تھا، لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے اور اب اس کو کچھ ایزا نہ دینا اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اسی قدر اجرت تجھ کو مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، اور آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ اور ہاتھ میں پکڑی تھیلی اس نے مجھ کو دے دی جس میں 50 درہم بھی تھے اور دم بدم اس کی خوشبو دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس بندہ خدا پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور وہ گریہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں کھو گیا اور اس کی عورت اس کا یہ حال دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اے خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشان حالی کیسی؟ چنانچہ اس بندہ خدا کو جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی بلکہ دن رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے،
مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر میں جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ دیکھ، آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر لایا ہوں، جا اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی کو خالی کرے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زر و جواہرات سے بھری ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس بندہ خدا نے اپنی تمام عمر اللہ کی شکر گزاری میں گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ معزز سامعین، جو بندہ اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسی طرح اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔